مادی خیالیت۔ مادیت اور خیالیت دو متضاد فکری نظام ہیں، لیکن شارحین نے مشینی مادیت کی ایسی تفسیر اور تعبیر کی کہ نہ صرف مادیت کو حقیقت تسلیم کر لیا گیا بلکہ اسے خیالیت کے تابع کر دیا گیا، جس سے ایک جدید قسم کی خیالیت نے جنم لیا۔ یہ ایک طرح کی دوئیت یعنی ڈیولزم تھی۔ اس کی بنیادیں تو مادیت پر استوار کی گئی، مگر تابع یہ خیالیت کے تھی۔ یہ اس وقت کے عبوری دور کی لازمی ضرورت تھی۔ خیالیت کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں پچھلی ویڈیوز کو دیکھنا چاہیے، جس سے ایک طرف مذہبی پیشواؤں میں مادیت کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہوا، تو دوسری طرف سے مادیین کے لیے مادی دنیا میں دخل نہ دینے والی تھوڑی سی خیالیت و ماورائیت بھی قابل قبول بن گئی۔ مادیت کے فکری نظام کی ابتدا اس سادہ سے آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے سوال سے ہوئی تھی کہ مادہ مسلسل حرکت میں اور ارتقاء پذیر کیوں ہے، جس کے جواب میں مادیین کا خیال تھا کہ مادے میں حرکت و تبدیلی مادے کی ساخت میں موجود خودکار نظام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مادیین کا دعویٰ تھا کہ مادے میں تبدیلی یا ارتقاء کسی بیرونی خیال یا عمل کی وجہ سے نہیں۔ اب تک مادہ کا تصور کسی جامد شے کا نہیں رہا تھا، بلکہ مادہ اب داخلی تغیرات کے ایک سلسلے کا نام تھا۔ مادے کی ساخت کو معلوم کرنا، مادے کی ساخت میں موجود سلسلہ تغیرات کی کھوج لگانا اور یہ معلوم کرنا کہ کیا یہ تغیرات حادثاتی طور پر رونما ہوتے ہیں یا کسی اصول، ضابطہ اور قانون کے مطابق ہے، اس کھوج کا نام تسخیر مادہ ہے۔ اس کے لیے تجربی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، جس کی تصدیق کوئی بھی انسان کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر کر سکتا ہے، اور حاصل شدہ نتائج کو سائنس کہا جاتا ہے۔ خیالیت اس کے برعکس اس سادہ اور عام فہم سوال کے اس جواب سے شروع ہوئی تھی کہ مادہ جامد، ٹھوس، بے جان اور مردہ شے ہے۔ یہ خود تغیر پذیر یا متحرک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی بیرونی عامل اسے حرکت نہ دے۔ یہ کوئی مادی قسم کا بیرونی عامل نہیں ہے، بلکہ تخیل، احساس یا جذبے جیسا کوئی بیرونی عمل ہے۔ غیر مادی بیرونی عمل ہماری عقل، سمجھ، فہم و ادراک سے ماورا ہے۔ حقیقت مادی دنیا سے الگ ہے اور ماورا ہے۔ اہم ترین صداقتیں بھی عقل اور مشاہدے کی رسائی میں نہیں ہیں۔ انہیں کوئی کامل ہستی پا سکتی ہے۔ ہمیں کسی کامل ہستی کو علم کی اتھارٹی مانتے ہوئے اس کی حقیقتوں تک رسائی کے دعوے پر کامل یقین رکھنا لازمی ہے۔ مادی کائنات سے ماورا کے متعلق ہر قسم کی قیاس آرائی کا نام مابعد طبیعت یا میٹا فزکس ہے۔ جب یہ دونوں فکری نظام اتنے متضاد ہیں کہ ایک مادے کو حقیقی سمجھتا ہے تو دوسرا تخیل کو، ایک کا علم حاصل کرنے کا ڈھنگ تجربی و مشاہداتی ہے تو دوسرے کا قیاسی و استدلالی، تو سوال یہ ہے کہ پھر کیسے مشینی مادیت کے شارحین نے ان دونوں کو ملا دیا؟ طبقاتی معاشروں میں لوگوں کی بہت بڑی اکثریت پر ہمیشہ ایک چھوٹی سی اقلیت قانون نافذ کرتی ہے، بلکہ بادشاہت کے دور میں تو صرف بادشاہ کا حکم ہی قانون ہوا کرتا تھا۔ مشینی مادیت کے نظریے کی پیدائش کے زمانے میں دنیا بھر ہی میں بادشاہی نظام رائج تھا، اور دنیا بھر ہی میں بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون تھا، جس کی وجہ سے یہ تاثر عام تھا کہ قوانین ہمیشہ اوپر سے نافذ ہوتے ہیں۔ اب تک سائنس نے جو ترقی کی تھی اور تسخیر مادہ کے عمل میں جو ضابطے اور قوانین دریافت کیے تھے، انہیں قوانین فطرت کا نام دیا گیا تھا۔ والٹیر اور تھامس پیشن جیسے کچھ میکانیکی یا مشینی فلسفیوں نے کہا کہ اگرچہ ساری کائنات مادی دنیا اور فطرت لگے بندھے قوانین کے تابع چل رہی ہے، مگر یہ قوانین فطرت مادی دنیا پر کہیں باہر سے لاگو ہوئے ہیں، کسی خارجی ہستی نے لاگو کیے ہیں، جو ایک بار ان قوانین کو مادی دنیا پر لاگو کرنے کے بعد خود بھی ان قوانین کو کہیں ایک جگہ بھی ٹوٹنے نہیں دیتی۔
قوانین فطرت کا غیر متبدل اور اٹل ہونا ہی ایسی خارجی ہستی کی عظمت و بڑائی اور عادل ہونے کی علامت ہے۔ قوانین فطرت کو سماجی قوانین کے مماثل قرار دے کر یہ سوال ابھارے گئے کہ قوانین فطرت کس نے بنائے اور مادے پر لاگو کیے، جس کے جواب میں مادیت کے فلسفے میں مادے میں قانون نافذ کرنے والی ماورائی ہستی بطور بیرونی عمل کا تصور داخل کیا گیا۔ اس طرح مشینی مادیت کے شارعین نے مادی خیالیت کی راہ ہموار کی۔ اس تصور کے مطابق خدا نے مادی کائنات میں قوانین مقرر کر کے اسے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ مادی کائنات کی ہر چیز باقاعدگی، نظم اور ترتیب کے ساتھ ان قوانین کے تابع چلتی جا رہی ہے۔ یہ ایک خودکار مشین ہے، اس میں موجود قوانین از خود نتیجہ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ قوانین مادی کائنات پر لاگو ہیں، معاشرہ بھی انہی قوانین کے تابع ہے۔ خوشحالی کے قوانین الگ، پسماندگی کے قوانین الگ۔ جو قوم خوشحالی کے قوانین پر عمل کرے گی، خوشحالی ان کا مقدر ہوگی، اور جو قوم خوشحالی کے قوانین سے روگردانی کرے گی، بدحادی اس کے حصے میں آئے گی۔ قوانین کا نتیجہ ہی تقدیر ہے۔ ایک بار ان قوانین کو لاگو کر کے خدا بھی ان میں مداخلت نہیں کرتا۔ میکانیکی فلسفیوں کے مطابق جب مادی کائنات اور معاشرہ ان فطری قوانین کا پابند ہے، وہاں ایک شخص کی انفرادی زندگی پر بھی انہی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسے قانون مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ ایک شخص جیسا کرے گا، اس کا نتیجہ تھوڑے عرصے بعد خود ہی بھگت لے گا۔ اگرچہ یہ قانون نہیں تھا، بس لوگوں کا قیاس تھا۔ ڈیکارٹ کے پیروکار ڈاکٹر لامتری نے مشینی مادیت کا اطلاق بائبل پر کیا اور کہا کہ چونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور مادی کائنات ہے، ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ سائنس جو کہ ان قوانین کی دریافت کا نام ہے جو خدا نے اس مادی کائنات میں مقرر کیا ہے، اور بائبل وہ الفاظ ہیں جو خدا نے ہمارے لیے اتارے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں عیسائیت اور سائنس میں تضاد نظر ہے، اس تضاد کو سائنس کی روشنی میں حل کیا جانا چاہیے۔ لامتری نے کہا کہ قوانین فطرت اٹل ہیں اور معجزات وہ من گھڑت اور فرضی کہانیاں ہیں جو مذہب کو کاروبار بنانے والے لوگوں نے اپنی دکانداری کے لیے اور قوانین فطرت کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ ہندوستان میں سر سید احمد خان نے قرآن کریم کی تفسیر میکانی مادیت کے نقطہ نگاہ سے کی تھی۔ انہوں نے قرآنی آیات سے ثابت کیا کہ قوانین فطرت غیر متبدل اور اٹل ہیں جو فاطر السماوات والارض نے اس مادی دنیا پر لاگو کیے ہیں۔ خدا خود بھی ان میں تبدیلی نہیں کرتا۔ ان خیالات رکھنے کی بنیاد پر انہیں نیچری اور کافر قرار دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متشابہات کو محکمات کی روشنی میں حل کرنا چاہیے۔ سر سید احمد خان کے کام کو زیادہ مؤثر، مدلل اور منظم انداز میں علامہ غلام احمد پرویز نے آگے بڑھایا۔ انہوں نے جدید سائنسی، معاشی اور معاشرتی علوم سے استفادہ کیا اور میکانیکی مادیت کے استعمال سے قرآن کریم کا ایک مربوط فکری نظام پیدا کیا۔ سائنسدانوں نے مشینی مادین کے دلائل کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میکانیکی مادین نے بڑی ہوشیاری سے مادے اور قوانین فطرت کو دو الگ الگ وجود رکھنے والی چیزیں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ قوانین فطرت کو مادے سے الگ سمجھنے کی وجہ سے یہ تصور قائم کیا گیا ہے کہ یہ قوانین مادے میں کہیں باہر سے نافذ ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ قوانین فطرت دراصل مادے کی خصوصیات ہیں جنہیں مادے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پانی جب تک پانی ہے تب تک وہ مائع کی خصوصیات کا حامل ہوگا۔ جب پانی برف بن جائے گا تو وہ ٹھوس مادے کی خصوصیات بنا لے گا۔ لکڑی پانی پر تیرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لکڑی جن ذرات سے مل کر بنی ہے ان کا درمیانی فاصلہ پانی کے ذرات کے درمیانی فاصلے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ تیرتی ہے۔ لوہا پانی میں ڈوب جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوہے کے ذرات کا درمیانی فاصلہ
پانی کے ذرات کے درمیانی فاصلے کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ اب اگر لوہے کے ذرات کا درمیانی فاصلہ اتنا بڑھا دیا جائے کہ ان کا درمیانی فاصلہ پانی کے ذرات کے درمیانی فاصلے سے بہت سے زیادہ ہو جائے تو لوہا بھی پانی پر تیرے گا۔ میکانیکی مادیت کے نزدیک انسان ماحول کی پیداوار ہے۔ یہ نظریہ اس بات کو نہیں مانتا کہ معاشرتی نظام بدل سکتا ہے اور اس کی جگہ بہتر معاشرتی نظام لے سکتا ہے۔ یہ نظریہ شعور کو محض ماحول کا رد عمل سمجھتا ہے اور اسے انسانی سرگرمی کے نتیجے کی حیثیت سے نہیں دیکھتا۔ حالانکہ انسان نے تمام دنیاوی علم محض دنیا پر فکر کرنے سے نہیں بلکہ مادی کائنات پر عمل کرنے اور دنیا کو بدلنے کے پروسیس کے دوران حاصل کیا۔